الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد یوسف خان دہلوی کی 6 باتیں، مطلب تبلیغ کی 6 باتیں۔ خداوند کریم سے امید ہے کہ آپ حضرات بعافیت ہوں گے۔ آپ حضرات کی دینی مسائل کی اطلاعات باعث مسرت اور باعث تقویت ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے اور ترقیات عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اندرونی مایہ دولت پر رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حال کا نام ہے، باہر کی چیزوں کے نقشے کا نام کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ باہر کی چیزوں کے نقشے کا نام کامیابی و ناکامی نہیں۔ عزت و ذلت، آرام و تکلیف، سکون اور پریشانی اور صحت و بیماری انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے۔ ان حالات کے بننے یا بگڑنے کا باہر کے نقشوں سے تعلق بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ ملک و مال کے ساتھ انسان کو ذلیل کر کے دکھا دے اور فقر کے نقشے میں عزت دیکھ کر دکھا دے۔ انسان کے اندر کی مایہ دولت اس کا یقین اور اس کے اعمال ہے۔ انسان کے اندر کا یقین اور اندر سے نکلنے والے عمل اگر ٹھیک ہوں گے تو اللہ جل شانہ اندر کامیابی کی حالت پیدا فرما دیں گے۔ خواہ چیزوں کا نقشہ کتنا ہی پست ہو، اللہ جل شانہ تمام کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق و مالک ہے۔ ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ سب کچھ ان کے بنانے سے بنا ہے۔ وہ بنانے والے ہیں، خود بنے نہیں، اور جو بنا ہوا ہے اس سے کچھ نہیں بنتا۔ جو کچھ قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے۔ ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے۔ وہ ہی ہر چیز کو استعمال فرماتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے ان چیزوں کی شکلوں کو بھی بدل سکتے ہیں اور شکلوں کو بھی قائم رکھ کر صفات کو بدل سکتے ہیں۔ لکڑی کو اژدہا بنا سکتے ہیں اور اژدہا کو لکڑی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر شکل پر خواہ ملک کی ہو یا مال کی، برق بجلی کی ہو یا بھاپ گیس کی، ان کا ہی قبضہ ہے اور وہی تصرف فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو تعمیر نظر آتی ہے وہاں سے تخریب لا کر دکھا دے، اور جہاں سے تخریب نظر آتی ہے وہاں سے تعمیر لا کر دکھا دے۔ تربیت کا نظام وہی چلاتے ہیں۔ ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پال دے اور سارے ساز و سامان میں پرورش بگاڑ دے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور ان کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر آئے ہیں۔ جب ان کے طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ ہر طریقے میں کامیابی دے کر دکھا دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اپنے یقین اور اپنے جذبے اور اپنے طریقے بدلنے کا عہد ہے۔ صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ پاک اس زمین و آسمان سے کئی گنا زیادہ بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جن چیزوں میں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات میں آئے گا، ان ساری چیزوں کو اللہ پاک مسخر فرما دیں گے۔ اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ایک تو اس یقین کی ضرورت دینی ہے کہ اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات سنانے ہیں، خود تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا ہے، دل میں اسی یقین کو اتارنا ہے جس کی مجمع میں دعوت دی ہے، یہی حق ہے، اور پھر رو رو کر دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ اس یقین کی حقیقت سے نواز دے۔ نماز اللہ جل شانہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے کو
اپنے کو استعمال کرو۔ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا، پیروں کا استعمال صحیح ہو۔ دل میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا خوف ہو، یقین ہو کہ نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق میرا استعمال تکبیر و تسبیح، رکوع و سجدہ ساری کائنات سے زیادہ انعامات دلانے والا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ نماز پڑھا کرے، ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے۔ ایسی نماز پر اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے، طاقت کی توفیق بھی ملے گی۔ ایسی نماز سیکھنے کے لیے دوسروں کو خشوع و خضوع والی نماز کی ترغیب و دعوت دی جائے، اس پر آخرت اور دنیا کے نفع سمجھائے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نماز کو سنانا، خود اپنی نماز کو اچھا کرنے کی مشق کرنا، اہتمام سے وضو کرنا، دھیان جمانا، قیام میں، قاعدے میں، رکوع میں، سجدے میں دھیان کم سے کم 3 مرتبہ جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز کے بعد سوچا جائے کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز نہ ہوئی، اس پر رونا اور کہنا کہ اے اللہ ہماری نماز میں حقیقت پیدا فرما۔ علم و ذکر، علم سے مراد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ کے بیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ہے ذکر۔ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، اس کا سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے 70,000 فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ شیطان پر ایک عالم 1000 عابدوں سے باری ہے۔ دوسروں میں علم کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، فضائل سنائے جائے، خود تعلیم کی حلقوں میں بیٹھا جائے، علماء کی خدمت میں حاضری دی جائے، اس کو بھی عبادت یقین کیا سمجھا جائے اور رو رو کر مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ علم کی حقیقت عطا فرمائے۔ ہر عمل میں اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کیا جائے، اور یہ دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو یاد فرماتے ہیں۔ جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کرنا، ترغیب دینا، خوب دھیان جمع کر کے میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ذکر کرنا اور رو رو کر دعا مانگنا کہ اے اللہ مجھے ذکر کی حقیقت عطا فرما۔ اکرام مسلم، ہر مسلمان کا بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام بھی کرنا ہے۔ ہر امتی کے آگے بچ جانا، ہر شخص کے حقوق ادا کرنا اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا۔ جو آدمی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جو کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائیوں کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کے لیے دوسروں کے آگے تذلیل اختیار کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو رفعت و بلندی عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے دوسروں میں ترغیب کے ذریعے اکرام مسلم کا شوق پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کی قیمت بتلانی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اخلاق، ہمدردی و ایثار کے واقعات سنانے ہیں، خود اس کی مشق کرنی ہے اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی توفیق مانگنی ہے۔ اخلاص نیت، ہر عمل میں اللہ جل شانہ کی رضا کا جذبہ ہو کے کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے جذبے سے تھوڑا سا عمل بھی بہت انعامات دلوائے گا، اور اس کے بغیر بہت بڑے بڑے عمل بھی گرفت کا سبب بنے گی۔ اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے دوسروں میں دعوت کے ذریعے تصحیح نیت کا فکر و شوق پیدا کیا جائے۔ اپنے آپ پر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے دوران نیت کو درست کرنے کی مشق کی جائے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اور عمل کی تکمیل پر اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر توبہ و استغفار کی جائے، اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے اخلاص مانگا جائے۔ تبلیغ، آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے، گو ان کی حقیقت نکلی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت والی محنت ملی تھی۔ اس کے بندوں کا تعلق اللہ جل شانہ سے قائم ہو جائے، اس کے لیے انبیاء علیہم السلام والے طرز پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا، اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا طالب نہ بننا، اس کے لیے ہجرت بھی کرنا اور نصرت بھی کرنا۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، جو دوسروں کا تعلق اللہ جل شانہ سے جوڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایمان و عمل صالح کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، باعتبار اعمال کے بھی اور باعتبار چیزوں کے بھی، ان سب سے بہتر ہے۔ اس راستے میں ہر مال کے خرچ اور اللہ کے ہر ذکر و تسبیح اور ہر نماز کا ثواب 7 لاکھ گنا ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہے، جس طرح ان کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ نے ظواہر کے خلاف اپنی قدرت کو استعمال فرما کر ان کو کامیاب فرمایا اور باطن خاکوں کو توڑ دیا، اسی طرح اس محنت کے کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ ظواہر کے خلاف اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے، اور اگر عالمی بنیاد پر محنت کی گئی تو تمام اہل عالم کے لوگوں میں ان کی محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے۔ دین کے دوسرے اعمال کی طرح ہمیں یہ محنت بھی کرنا نہیں آتی۔ دوسروں کو اس محنت کے لیے آمادہ کرنا، اس کی قیمت اور اہمیت بتانی ہے۔ انبیاء اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات سنانے ہیں، خود اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں میں ہجرت اور نصرت والے اعمال میں لگانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت، گھر میں ولادت کے موقع پر، وفات کے موقع پر، سردی میں، گرمی میں، بھوک میں، فاقے میں، صحت میں، بیماری میں، قوت میں، ضعیف میں، جوانی میں اور بڑھاپے میں بھی نکلے ہیں، اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے مانگا ہے کہ ہمیں اس عالی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔